میں اپنے تمام اہل سنت دوستوں کو جو چاہت رکھتے ہیں میں انہیں یہ میسج میں کال میں جب جس سے رابطہ ہو رہا ہے میں انہیں سب کو یہ مشورہ بھی دے رہا ہوں کہ یہاں آئیں. یہ تاثر جو ہم لوگوں کو وہاں پہ دیا گیا ہے کہ یہاں پہ صرف اہل تشیع آتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے جیسے اہل سنت جو ہماری جیسی شکلیں ہیں، ایسے بہت بہت بڑے عالم دین اہل تشیع مسلک سے میں یہاں دیکھ رہا ہوں. مجھے آج بڑا دکھ ہے اپنے ان مسلمان بھائیوں سے کہ وہ یہ چیز کیوں سوچتے ہیں کہ یہ اہل تشیعوں کی جگہ ہے. یہ اہل بیت ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. یہاں جب آتا ہے کوئی وہ زائر حسین ہوتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں ایجوکیٹڈ. بہت زیادہ روحانیت میں نے اس جگہ پر سکون پایا کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں یہاں سے واپس جانے کا ہی نہیں میرا تصور ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سلمان حسن اور میں اس وقت موجود ہوں کربلا معلیٰ عراق میں، اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے. محرم کے دن ہیں اور امام حسین کا اور ان کے خاندان کا اور خانوادہ رسول کا غم منایا جا رہا ہے، اور یہ غم منانے کے لیے دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں. اور یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کا تعلق کسی خاص مسلک سے نہیں ہے کہ صرف اہل تشیع ہی یہاں پر آتے ہیں. یہاں پر پوری دنیا سے جو لوگ آتے ہیں وہ مختلف مسالک کے ہوتے ہیں، جس میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، مختلف ممالک کے لوگ ہیں. تو یہ جو جگہ ہے یہ پاک جگہ ہے اور یہ ان تفرقات سے بھی پاک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ کچھ ایسے دوست احباب موجود ہیں جو کہ خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور دیگر زیارتیں بھی انہوں نے یہاں پر کی ہیں. یہ جو ہمارا چھوٹا سا ایک پروگرام ہے یہ آپ سلمان حسن آفیشیل کے علاوہ حیدر ٹی وی کینیڈا پر بھی دیکھ رہے ہیں. تو حیدر ٹی وی کینیڈا کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. تو میں یہاں پر جو ہمارے کچھ دوست احباب موجود ہیں ان سے اب تھوڑی سی بات چیت کرتا ہوں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں یہ جو غم منایا جاتا ہے یہ ہر سال یہ غم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ہمارے بڑے اچھے دوست ہمارے بھائی فہد عارف صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور جب یہ آ رہے تھے اب میں ان سے کچھ ذرا سوالات کرتا ہوں جو حیدر ٹی وی کے ظاہر مناسبت سے بھی بڑے اہم سوالات ہیں، کیونکہ تمام لوگ جو ہیں وہ حیدر ٹی وی دیکھتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ حیدر ٹی وی دیکھتے ہیں. پاکستان سے جب آپ فہد بھائی آ رہے تھے تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور جو دوست احباب ہیں انہوں نے آپ سے کیا کہا کہ وہاں جاؤ تو کیا کرنا، یا کسی نے روک ٹوک کی؟ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں نا وہاں پہ جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں. یہاں اگر آپ نے کیا دیکھا وہاں سے ذرا بتائیے. جب پاکستان سے میں آ رہا تھا اس وقت میرے خیال میں ایک چیز خود نہیں آئی، لیکن میرے قریبی دوستوں نے کچھ اس طرح کی باتیں میرے تک پہنچائیں جس سے مجھے یہ تھا کہ شاید کہ میری طرح کے جو لوگ ہیں وہاں پہ نہیں جاتے ہیں شاید. تو میرے لیے اور زیادہ ایک ٹاسک بن گیا کہ میں جاؤں. آپ کی طرح کے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ لوگ جو اہل سنت والجماعت سے ہیں اور وہاں جو لوگ ہیں وہ صرف اہل تشیع ہی جاتے ہیں، تو میرے لیے یہ اور زیادہ ٹاسک بنا کہ ایسا کیوں ہے، ایسا تاثر کیوں ہے. کیا امام حسین ہمارے نہیں ہیں؟ کیا یہ کربلا کے جتنے بھی شہداء ہیں کیا یہ ہمارے نہیں ہیں، یا ہم ان سے ہمارا وہ رشتہ نہیں ہے جو اہل تشیعوں کا ہے؟ تو میرے لیے یہ بہت ایک لمحہ فکر تھا کہ ایسا لوگوں کا تاثر کیوں ہے کہ صرف اہل تشیع جاتے ہیں. جب میں یہاں آیا اور میں نے اپنے مسلک کے بے شمار لوگوں کو یہاں دیکھا تو مجھے بہت خوشی بھی اس چیز کی محسوس ہوئی کہ یہ تاثر جو پاکستان میں پھیلایا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اہل سنت یا اہل تشیع لوگ جو ہیں وہ برابری کے بالکل یہاں پہ ہیں موجود، اور ایک ہی طرح کا پروٹوکول جو ہے وہ عراقی گورنمنٹ جو ہے ہم سب کے ساتھ برابر ٹریٹ کر رہی ہے. کوئی ایسی ایک جگہ میں نے نہیں دیکھی جہاں پہ مجھے روک کر کوئی سوال کیا گیا ہو کہ آپ ان زائرین میں سے ہیں جو اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. تو کوئی ایسے سوالات میں نے نہیں محسوس کیے کہ جیسے میرے ساتھ کیے گئے ہوں. اور روحانیت بہت میں نے یہاں دیکھی کہ جب بھی میں کسی بھی روزے کے اندر داخل ہوتا ہوں تو میری اپنی کیفیت میں ایک ایسا بدلاؤ آتا ہے کہ میرے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ میں شاید لفظ میرے منہ میں نہیں آ رہا ہے میں کس طرح بیان کروں کہ میرا دل بڑا نرم ہو جاتا ہے. میں بہت زیادہ یعنی کہ کچھ سوچ کے کچھ آ رہا ہوتا ہوں اور اندر آ کے میرے منہ سے کچھ اور دعائیں
جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. خاص طور پہ وہ دوست جنہوں نے دعاؤں کا کہہ رکھا ہے وہ تو یاد رہتے ہیں, لیکن کچھ وہ لوگ جنہوں نے کہا بھی نہیں ہے وہ بھی ذہن میں آتے ہیں. کچھ شاید اس جگہ کی ایسی برکت ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش نصیب جو محبت رکھنے والے ہیں اہل بیت کے ساتھ, ان کو ہم خود بخود ان کے نام ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہیں. تو بہت زیادہ روحانیت میں نے اس جگہ پر سکون پایا کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں یہاں سے واپس جانے کا ہی نہیں میرا تصور ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ سارے معاملات پیچھے ہم چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں تو یہ کہنا شاید میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں یہیں رہنا چاہوں گا, لیکن میں بار بار اور ہر سال یہاں آنا چاہوں گا اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے جو مجھے اس سفر میں حاصل ہوا ہے. اور میں بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہا ہوں, جیسے کئی گناہوں کے بوجھ جو میں لے کر پھر رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ اتر گئے ہیں یہاں زیارتوں پہ آ کر سجدہ کرنے سے, ان زیارتوں پر آ کر اپنے لیے مانگنے سے مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے میں بہت بالکل سی ہلکا محسوس کر رہا ہوں. میں بہت سی ایسی کچھ باتیں ہیں کیونکہ یہ جو ہمارا یہ پروگرام ہے یہ سلمان حسن آفیشیل اور حیدر ٹی وی کینیڈا دونوں پہ جو ہے وہ سائملٹینیسلی جو ہے وہ دیکھا جائے گا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا کلیئر کریں کیونکہ لوگ اکثر یہاں آتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ وہ یہاں آ کے ظاہر ہے جب چوکھٹ پہ سجدہ کرتے ہیں تو اس کا کچھ لوگ غلط تصور یہ لیتے ہیں کہ شاید اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جا رہا ہے, جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس کا میں نے یہاں پہ نوٹ بھی کی یہ چیز اور سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے. یہ بیسیکلی سجدہ شکر کی نیت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, اور میں نے کیونکہ پوچھ بھی لیا, میری اپنی عادت ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے علم کو میں جتنا بڑھا سکوں کہ یہ سجدہ کس نیت سے کیا جا رہا ہے. تو اس میں نے یہ چیز جب دیکھی اور لوگوں سے میں نے پوچھا تو یہ سجدہ شکر لوگوں کو کرتے میں نے دیکھا ہے کہ سجدہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس شکرانے کا کیا کہ اس نے خیر و عافیت سے ان کا یہ سفر جو ہے وہ کمپلیٹ کروایا, اور وہ جو نیت کر کے ان زیارتوں کے لیے جو سفر کر رہے تھے وہ خیر و عافیت سے اپنی منزل مقامات پر پہنچے. اس کے لیے وہ سجدہ شکر کا سجدہ ضرور میں نے دیکھا ہے, لیکن اور اس کے علاوہ تو ہر انسان کی اپنی سوچ ہے. اچھا ایک چیز اور ہے کہ پاکستان میں ظاہر ہم کیونکہ کمپیریزن کرتے ہیں, پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ایسی مساجد ہیں وہاں پر لوگ مختلف مسالک کے وہ اجتناب کرتے ہیں ایک دوسرے کی مساجد میں جانے سے, اس لیے نہیں کہ کوئی مارے گا یا خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے, بس اجتناب کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کوئی عجیب سی نظر سے دیکھے گا کہ ہم ہاتھ تھوڑا نیچے باندھتے ہیں یا ہاتھ اوپر باندھتے ہیں یا ہاتھ کھولتے ہیں, تو اس میں لوگ تھوڑا سا گھبراہٹ کا ہم سمجھ لیں کہ شکار ہوتے ہیں. یہاں پر آپ جہاں پر بھی گئے, جس جگہ گئے, وہاں آپ نے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. کسی نے آپ کو گھورا کہ آپ ہاتھ بند کر کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں, یا کیا کسی نے آپ کو کوئی عجیب سی نگاہ سے دیکھا یا پوچھا کسی نے آپ سے؟ میں کیونکہ پریکٹیکلی ایک داڑھی میں نے سنت نیت سے رکھی ہوئی ہے اور میں ایک پریکٹیکلی انسان ہوں, سننے سنانے سے تھوڑا سا آگے ہوں. میں یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ کسی نے دیکھا, تو میرے ساتھ لاہور شہر میں کئی مرتبہ, ابھی نہیں پرانی تھوڑی بات ہے, اب تو کافی ٹائم گزر گیا, مجھے سنت کے مطابق جو میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو کافی وقت گزر چکا ہے. تو شروع میں جب میں نے یہ نئی رکھی تو میں نے لاہور میں وہ چیز فیل کی کہ میں کسی اپنے مسلک سے ہٹ کے کسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو میں نے نوٹ کیا کہ لوگ اپنا سلام پھیرنے کے بعد میری طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی غیر مسلک میں جو ہے یا کسی اللہ معاف کرے میں کچھ ایسا لفظ کہنا نہیں چاہتا کہ میں شاید کہیں غلط نماز پڑھنے چلا گیا. اور یہ تاثر میرے اندر کیونکہ تھا, میں نے پریکٹیکلی لاہور میں دیکھا تھا لوگوں کا اپنے ساتھ اس طرح کا رویہ کہ جو ہم لوگ مسلک میں جس طرح پھنس چکے ہیں کہ میری داڑھی ہے تو اہل سنت والی داڑھی ہے, اور اگر میں تھوڑا سا اس داڑھی کو چینج کر لوں گا تو وہ اہل حدیثوں کی داڑھی بن جائے گی. تو یہ بڑا جو غلط تاثر ہم لوگوں کے درمیان میں یہ کریٹ کر دیا گیا ہے. شاید یہ سازش جو ہے یہ مسلمانوں کی ہو نہیں سکتی ہے, مسلمانوں کے اوپر جو سوچیں مسلط کی گئی ہیں یہ انہی کی طرف سے ہے. اس طرح کی سوچ کیونکہ میں لے کر آیا تھا اور مجھے کچھ لوگوں نے ایسا کہہ بھی دیا تھا کہ وہ جو آپ کی داڑھی جس طرح کی ہے وہاں تو لوگ نہیں ہوتے, تو میں نے بے شمار اپنی جیسی داڑھی, اپنے سے بڑی داڑھیوں والے یہاں پہ عالم دین جو کہ اہل تشیع مسلک سے ہیں میں نے وہ دیکھے ہیں, اور کسی ایک نماز کے وقت میں نے ایسا محسوس نہیں کیا کہ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہوں. جو چیز لاہور میں دیکھی تھی میں نے
وہ چیز میں بہت بار بار سوچتا تھا کہ شاید لوگ عجیب نظروں سے دیکھیں گے کہ ان کا نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہے، تو اس سوچ کو میں لے کر ضرور آیا تھا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں یہ سوچ بالکل ختم کر کے جا رہا ہوں کہ کبھی ایک نماز میں مجھے ایسی فیلنگ نہیں آئی کہ کوئی میری طرف دیکھ رہا ہو، اور اس چیز سے میں بہت زیادہ پازیٹیو ہوں، اور میں اپنے تمام اہل سنت دوستوں کو جو چاہت رکھتے ہیں میں انہیں یہ میسج میں، کال میں، جب جس سے رابطہ ہو رہا ہے میں انہیں سب کو یہ مشورہ بھی دے رہا ہوں کہ یہاں آئیں. یہ تاثر جو ہم لوگوں کو وہاں پہ دیا گیا ہے کہ یہاں پہ صرف اہل تشیع آتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے جیسے اہل سنت جو ہماری جیسی شکلیں ہیں، ایسے بہت بہت بڑے عالم دین اہل تشیع مسلک سے میں یہاں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہاں اگر ہم سب ایک ہی ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ جو وہاں پہ جا کے ہم الگ الگ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں سب، اور ہر انسان اپنے طریقے سے اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی اس کو رکاوٹ نہیں، اور کوئی کسی قسم کا ایسا اشارہ نہیں دیکھا میں نے جس سے مجھے کوئی فیل ہوتا کہ شاید میں ان سے الگ. بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آنے کے بعد ہم سب ایک ہیں، اور کاش ہم ایسے ہی ایک ہو جائیں اور دنیا پہ غالب آ جائیں ہم. لیکن تھوڑا سا ہمارے ملک میں جانے کے بعد یہ تاثر جو ہے وہ میں کوشش کروں گا اپنے حلقہ احباب میں ختم کرنے کی کہ جو یہ چیز ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فہد بھائی. آپ پلیز نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نماز اپنی جو ہے وہ کیری آن کیجئے. تو یہ کیونکہ جیسے میں نے بتایا پروگرام سلمان حسن آفیشیل، اس کے ساتھ ساتھ حیدر ٹی وی کینیڈا کے لیے بھی خصوصی طور پہ، اور ہم شکر گزار ہیں حیدر ٹی وی کینیڈا کے جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ان کے ذریعے یہ جو پیغام ہے جو یہاں سے ہمیں کربلا سے مل رہا ہے وہ ہم پہنچائیں. ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، ڈاکٹر شیع صاحبہ، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ تاثر ہے کہ شاید جو مجالس کرتے ہیں، یا یہ تاثر بھی ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو پڑھے لکھے لوگ ہو جاتے ہیں، جو پڑھے لکھ جاتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں، وہ شاید اسلام سے، یا وہ شاید عبادات سے، یا وہ شاید اس طرح کے جو مقامات ہیں ان سے دور ہو جاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے؟ السلام علیکم. ایسا آپ یہ دیکھیں کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جب آپ یہاں آتے ہیں تو کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پائلٹ ہے، وہ یہ اپنی ساری دنیاوی عہدے اپنے گھروں میں چھوڑ کے آتے ہیں. یہاں جب آتا ہے کوئی، وہ زائر حسین ہوتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں ایجوکیٹڈ. اگر یہ آپ کا کانسیپٹ ہے یا کسی کے بھی بندے کا یہ کانسیپٹ نہیں آتے، تو میں الحمدللہ یہاں تیسری دفعہ آ چکی ہوں، اینڈ آئی ایم اے ڈاکٹر آف فارمیسی، اور میں ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی کانسیپٹ ہے. اور صرف میں نہیں، میرے ساتھ جو بھی، میں جس بھی قافلے کے ساتھ آئی ہوں، میرے ساتھ ویل ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں. اینڈ ایون اف یو یور سیلف این ایجوکیٹڈ پرسن، تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہاں آ کے کسی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ دنیاوی کس عہدے کے فائز ہے، وہ یہاں پہ صرف زائر حسین ہوتا ہے. اور یہ ایک اور بات آپ کر رہے تھے تو میں سن رہی تھی کہ اہل سنت اور اہل تشیع والی، یہ میرا خیال ہے کہ یہ سیکٹ تو بہت چھوٹی چیز ہے. یہ جو حب حسین ہے یہ تو مذہب سے بھی بالا تر ہے. یہ ہندو، کرسچن، ہر وہ بندہ جس کے دل میں اس چیز کا ذرا سا بھی احساس موجود ہے کہ کرپٹ سسٹم کے خلاف کھڑے ہونے کی کیا اہمیت ہے، وہ اس در پہ آ کے ضرور ٹربیوٹ پیش کرے گا، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہے. اور اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو پھر تو آپ کی افیلیشن ڈیو ٹو دا فیملی آف ہولی پروفٹ، آپ کی افیلیشن ایک اور لیول کی چلی جاتی ہے. اور اس کے لیے تو سیکٹ کا کوئی تعلق، کوئی وہ نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ. میرے کچھ دوست، جیسے میں لاہور سے نکلا تو انہوں نے میرے سے سیم یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ یار وہاں پہ تو اہل تشیعوں کا کام ہے، تو تمہارا کیا کام وہاں پہ؟ تو میں نے ان سے یہی چیز فرمائی، کیونکہ اس ٹائم مجھے خود اتنا نالج نہیں تھا. تو جب میں ادھر پاکستان ادھر آگے پہنچا، عراق پہنچا، تو ادھر آ کے میں نے زیارات کی، اس کے بعد یہاں کا سلسلہ دیکھا ٹوٹل، تو مجھے بڑا اچھا لگا، دلی سکون ملا. اور پھر اس کے بعد میں اس سفر کے اندر اہل تشیع فرقہ کو مطلب قریب سے جان سکا کہ جیسے بڑے سے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور ادھر آنا بھی اچھا نہیں سمجھتے. تو مجھے آج بڑا دکھ ہے اپنے ان مسلمان بھائیوں سے کہ وہ یہ چیز کیوں سوچتے ہیں کہ یہ اہل تشیعوں کی جگہ ہے. یہ اہل بیت ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. جو یہاں پہ معاملات، جو مشکلات انہوں نے دیکھی، گزاری، انہوں نے اس چیز کو ایک سیکیور کیا ہے، مطلب یاد رکھی ہے، تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں، اس کو بھول نہ جائیں. تو مجھے تو بہت اچھا لگا، یہاں پہ میں آیا، دلی سکون ملا. اور اس کے علاوہ
کوئی فرقہ واریت نہیں ہے یہاں پہ, کوئی کسی قسم کا مطلب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اہل سنت ہوں اور آپ اہل تشیع ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اپنی آپ نماز پڑھیں, جس نے اہل تشیعت کی نماز پڑھنی وہ پڑھے. اس کے بعد میں اور میرے ساتھ فہد بھائی, ہم نے مطلب بہت سے اپنے ایسے بھائی دیکھے جو کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, مطلب بازو انہوں نے مطلب یوں رکھے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب کہنے کا مطلب یہ کہ ان کی محبت ہے اہل بیت سے اور وہ آتے ہیں یہاں پہ. اور جیسے ہم آج آئے ہیں, اب اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر سال ہم یہاں پہ آئیں. تو میری باقی اپنے دوستوں سے بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ ایٹ لیسٹ زندگی میں ایک دفعہ لازمی چکر لگائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں کی ویلیو کیا ہے, اہمیت کیا ہے, اور آپ ان سب چیزوں سے واقف ہوں. بہت شکریہ احمد آپ کا, اور ہم شکر گزار ہیں فہد بھائی کے, احمد کے, عمار بھائی کے, نو کے, اور خاص طور پہ حیدر ٹی وی کینیڈا کے, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سلمان حسن آفیشیل کے ساتھ ساتھ یہ حیدر ٹی وی کینیڈا کے لیے بھی اسپیشل پروگرام ہے, انہوں نے ہمیں موقع دیا, اور یہاں سے ہم جو کوریج کر رہے ہیں وہ ہم پوری دنیا کو حیدر ٹی وی کے ذریعے بھی دکھا رہے ہیں. یہاں جو لوگ آتے ہیں یقین جانیے کہ ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں کتنا اطمینان, کتنا دلی سکون ملا ہے, اور اس کی گواہی خود ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے دی ہے. یہاں پر یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری ہے, اور جو باتیں ہمارے اہل سنت کے دوستوں نے کی وہ ایک شعر میں اس بات کو ہم منتج کرتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.